اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج کی دن بھر کی اہم خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی سب سے پہلی خبر کا تعلق پاکستان سے ہے کہ برطانیہ نے پاکستان کو ہائی رسک ممالک کی فہرست سے نکال دیا ہے۔ ATF کے ایکشن پلان کی تکمیل کے بعد برطانیہ نے پاکستان کو ہائی رسک ممالک کی فہرست سے باضابطہ طور پر نکال دیا ہے۔ برطانیہ نے پاکستان کو منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی معاونت کے الزام کے بعد ہائی رسک ممالک میں شامل کیا تھا۔ انڈونیشیا کے صدر جوکو ویڈودو اور خاتون اول ارینا G20 اجلاس میں بطور میزبان ملک شرکت کے لیے بالی پہنچے۔ اس موقع پر ہوائی جہاز سے اترتے ہوئے خاتون اول لڑکھڑا کر گر گئیں۔ خاتون اول کی مدد کے لیے ایک اہلکار آگے بڑھا، لیکن صدر جوکو ویڈودو نے اسے روک دیا، جس کے بعد ایک خاتون اہلکار نے آ کر انڈونیشین خاتون اول کو اٹھنے میں مدد کی۔ دنیا کی سب سے لمبی ٹرین سوئٹزرلینڈ میں تیار کی گئی ہے، جسے ملک میں ریلوے کی 175ویں سالگرہ کے موقع پر چلایا جائے گا۔ سوئس ریلوے کمپنی کی تیار کردہ اس ریل کی لمبائی 1.2 میل ہے اور یہ کسی طویل الجثہ سانپ کی مانند سوئٹزرلینڈ کے مشہور پہاڑی سلسلے الپس سے گزرتی ہے۔ ریلوے لائن کی چوڑائی بہت ہی کم یعنی صرف 1 میٹر ہے، جبکہ عمومی طور پر ریلوے لائن کی اسٹینڈرڈ چوڑائی 1.435 میٹرز ہوتی ہے۔ دنیا کی آبادی نے 15 نومبر کو 8 ارب کے ہندسے کو چھو لیا۔ یونائیٹڈ نیشن نے کچھ عرصہ قبل ایک رپورٹ میں یہ تخمینہ لگایا تھا کہ 15 نومبر کو دنیا کی آبادی 8 ارب ہو جائے گی۔ 1800 کے اوائل میں انسانی آبادی 1 ارب تک جا پہنچی تھی اور 1928 میں 2 ارب ہوئی تھی۔ 7 ارب کے بعد آبادی کو 8 ارب ہونے میں 12 سال لگے، جبکہ 2037 میں 9 ارب کے سنگ میل تک پہنچنے میں 15 سال لگ جائیں گے۔ کویتی شہری نے اپنی شادی پر بیوی کو کویت کی تاریخ کا سب سے بڑا حق مہر ادا کر دیا۔ خبر رساں ادارے کے مطابق کویت میں ایک شہری نے اپنی شادی کے موقع پر دلہن کو $30 لاکھ حق مہر ادا کیا۔ پاکستانی روپوں میں یہ 66 کروڑ 22 لاکھ 45 ہزار بنتا ہے۔ کویتی شہری نے شادی کی تاریخ دلہن کو حق مہر کا چیک دیا اور مقامی ذرائع کے مطابق یہ حق مہر کویت کی تاریخ کا سب سے بڑا مہر ہے۔ نئی دہلی میں ایک لڑکے نے اپنی گرل فرینڈ کو قتل کرنے کے بعد لاش کے 35 ٹکڑے کر کے فریزر میں رکھ دیے۔ دونوں لڑکا لڑکی شادی کے بغیر ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے۔ 26 سالہ شردوا کر ممبئی میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی کی کال سینٹر میں کام کرتی تھی، جہاں اس کی 28 سالہ آفتاب امین پوناوالا سے دوستی ہوئی۔ پھر دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے۔ پولیس کے مطابق ملزم نے 5 ماہ پہلے لڑکی کو قتل کیا اور لڑکی کی لاش کے کئی ٹکڑوں میں کاٹ کر دہلی کے مختلف علاقوں میں پھینک دیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق آفتاب نے شروا کی لاش کے 35 ٹکڑوں میں کاٹ کر اپنے گھر میں رکھا۔ اس کے لیے آفتاب نے ایک نیا بڑا فریج خریدا اور لاش کے ٹکڑے 18 دن تک گھر میں رکھے۔ رات 2 بجے تک وہ لاش کے ٹکڑوں کو پلاسٹک کے تھیلوں میں ڈال کر پھینک دیتا تھا۔ ملزم پولیس کی تحویل میں ہے۔ ترک شہر استنبول کی شاہراہ استقلال پر بم نصب کرنے والی شامی کرد خاتون کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بم دھماکے کے نتیجے میں 6 افراد ہلاک اور کم از کم 50 زخمی ہو گئے تھے۔ بم دھماکہ کرنے والی اس خاتون کا نام احلام البشیر ہے۔ بارسلونا میں پہلی بار بوفے 22 سے زائد آئٹم کے ساتھ پاکستانی اور انڈین کھانوں کا بھرپور سواد، حبیب ولیج ریسٹورنٹ۔ فیملیز کے لیے پرسکون ماحول، کشادہ حال، شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے آئیڈیل مقام۔ الکوہل سے پاک اور حلال پکوان ہماری پہچان۔ شیشہ اور پول ٹیبل کے شوقین کے لیے آئیڈیل جگہ۔ خوبصورت تراسا بارسلونا کے ساحل کے قریب سینٹرو کمرشیال لا ویا میں واقع۔ ہمارا پتہ یہ ہے۔ سعودی عرب میں حکام نے 4 شہریوں کو حراست میں لے لیا ہے۔ ان پر 17 افراد کو غیر قانونی طور پر ملک میں لانے کا الزام ہے۔ غیر قانونی طور پر لائے گئے افراد میں 8 یمنی اور 9 ایتھوپین بتائے جاتے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ گرفتار کیے گئے افراد کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے اور انہیں پبلک پراسیکیوشن کو منتقل کر دیا گیا ہے۔ سعودی عرب میں منشیات اسمگلنگ کا جرم ثابت ہونے پر ایک پاکستانی کو سزائے موت دے دی گئی ہے۔ سعودی ویب سائٹ کے مطابق پاکستانی شہری گلزار خان
خان ولد منت خان کو ہیروئن کی اسمگلنگ کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ عدالت نے سماعت کے دوران گلزار خان پر اسمگلنگ کا الزام ثابت ہونے پر اسے سزائے موت کی سزا سنا دی تھی۔ 14 نومبر کے روز گلزار خان کی سزائے موت پر عمل درآمد کیا گیا۔ 10 نومبر کو بھی سعودی عرب میں 2 پاکستانیوں کو منشیات کی اسمگلنگ کے الزام میں سزائے موت دی جا چکی ہے۔ پولینڈ سے لندن جانے والے ایک مسافر طیارے میں بم کی اطلاع پر اس پرواز کے پائلٹ کو جرمن شہر پاڈربورن میں ہنگامی لینڈنگ پر مجبور ہونا پڑا۔ اس طیارے میں عملے کے ارکان سمیت 200 سے زائد مسافر سوار تھے۔ حکام نے بتایا کہ ہنگامی لینڈنگ اس لیے کروائی گئی تاکہ پولیس طیارے کی مکمل تلاشی لے سکے۔ طیارے کو اتارنے کا مطالبہ پولش ایئر ٹریفک کنٹرول کی جانب سے بم کے خطرے کے بارے میں اطلاع ملنے کے بعد کیا گیا تھا۔ پولیس کا کہنا تھا کہ ہنگری کے ایک کیریئر کے ذریعے چلنے والی ایئر بس A321 طیارے کی تلاشی کے دوران کوئی مشکوک چیز نہیں ملی ہے۔ جرمنی میں جاسوسی کے الزام میں ایک مراکشی شہری محمد اے کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جرمن استغاثہ کا کہنا ہے کہ مشتبہ شخص مبینہ طور پر رباط کی انٹیلیجنس سروس کے لیے کام کر رہا تھا اور خیال کیا جاتا ہے کہ اس شخص نے مراکش کی احتجاجی تحریک کی بھی جاسوسی کی۔ ملزم کو مغربی شہر کولون سے گرفتار کیا گیا تھا اور اس کی رہائش گاہ کی تلاشی بھی لی گئی۔ ملزم پر الزام ہے کہ اس نے مراکش میں حکام کے خلاف HIRA کے نامی تحریک کے حامیوں کی جاسوسی کی، جس کے بہت سے ارکان جرمنی کے اندر مقیم ہے۔ پاکستانی ادارے FIA امیگریشن کے عملے نے کراچی ایئرپورٹ پر چیکنگ کے دوران سعودی عرب جانے کے لیے پہنچنے والے 5 مسافروں کو جنوبی افریقہ کے ویزے جعلی ہونے پر گرفتار کر لیا۔ دوران تلاشی ملزمان کے سامان سے جنوبی افریقہ کے جعلی ویزا سٹیکر برآمد کر لیے گئے۔ گرفتار ملزمان غیر ملکی پرواز سے سعودی عرب جا رہے تھے۔ گرفتار ملزمان میں شہاب حیدر، مظہر اقبال، محمد تنزیل، محمد بلال اور محمد رضوان شامل ہیں۔ گرفتار ملزمان کا تعلق راولپنڈی، مانسہرہ، ہری پور اور گجرات سے بتایا جاتا ہے۔ یوکرائن کا ایک سنائپر 2710 میٹر کے فاصلے سے اپنی رائفل سکوپ سے دیکھ کر ایک روسی فوجی کو مارنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس طرح اس نے 2 عالمی ریکارڈ کے بعد تیسرے درجے کا ریکارڈ بنا ڈالا۔ پہلا ریکارڈ عراق میں کینیڈین سنائپر اور دوسرا افغانستان میں ایک برطانوی سنائپر نے قائم کیا تھا۔ یوکرائن کی مسلح افواج کے جنرل سٹاف نے 24 فروری سے شروع ہونے والی جنگ میں 14 نومبر تک کے روس کے نقصانات کی ویڈیو بھی تقسیم کی۔ اس ویڈیو کے مطابق روس کے 81,370 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ 2,848 ٹینک، 5,748 بختر بند جنگی گاڑیاں، 1,839 آرٹلری یونٹس کے علاوہ 393 میٹیلیپل لانچ میزائل سسٹم، 206 فضائی دفاعی نظام، 278 جنگی طیارے، 261 ہیلی کاپٹر، 1,509 ڈرونز، 399 کروز میزائل اور دیگر ساز و سامان بھی تباہ کیا جا چکا ہے۔ نام بھی اصلی، ذائقہ بھی اصلی، لذت اور چٹخانوں کی دنیا، پرانا کرتبہ ریسٹورنٹ اینڈ میرج ہال، دیسی کھانوں کا مرکز، روسٹ مرغی، چاپ گرل، روسٹ ران، سالم بکرا روسٹ، وسیع و عریض ہال، 400 افراد کے بیٹھنے کی جگہ، سالگرہ، شادی اور دیگر تقریبات کے لیے، فیملیز کے لیے علیحدہ انتظام۔ ریسٹورنٹ کی دنیا میں خدمت اور نفاست کا نام چودھری اسکندر حیات گوندل۔ ہمارا پتہ کائیے کرتبہ نمبر 100، بادالونا، اسپین۔ ہمارا فون نمبر 9313923341۔ بارسلونا کی ایک عدالت نے ایک 92 سالہ خاتون ماریا کے مکان سے بے دخلی کو عارضی طور پر ملتوی کر دیا ہے۔ اس خاتون کو جائیداد کے مالک کے دیوالیہ ہونے کے بعد بے دخلی کے احکامات ملے تھے جو 16 نومبر کو ہونی تھی۔ اس خاتون کے ساتھ اس مکان میں اس کی بیٹی بھی مقیم ہے۔ ماریا گزشتہ 90 سال سے اسی فلیٹ میں رہ رہی تھی جو اس کے والد نے کرائے پر لیا تھا، اور بلڈنگ کا مالک دیوالیہ ہو گیا ہے اور اب یہ بلڈنگ بینک کی ملکیت ہے اور بینک اس بلڈنگ کو خالی کروانا چاہتا ہے۔ میرے ساتھ آؤ ورنہ تمہیں گولی مار دوں گا۔ کاتالان شہر تراسا میں جان سے مار دینے کی دھمکی دے کر ایک نابالغ لڑکی کو اغوا کرنے کی کوشش کرنے پر 47 سالہ شخص کو گرفتار کر لیا گیا۔ لڑکی اپنے کتے کے ساتھ رات 11 بجے ٹہل رہی تھی کہ ایک شخص نے کتے کو پچکارنا شروع کر دیا اور لڑکی سے کہا کہ وہ اس کے ساتھ چلے، اور اسی دوران پستول نکال کر اسے جان سے مار دینے کی دھمکی دی تو لڑکی نے چلانا شروع کر دیا تو وہاں لوگ پہنچ گئے۔ لڑکی کے والدین کی رپورٹ پر پولیس نے کائیے کونسیو دے سینٹ سے لاطینی امریکی نژاد شخص کو گرفتار کر لیا ہے۔ بارسلونا میں پولیس موسس اسکواڈرا نے ایک 40 سالہ مراکشی شہریت کے شخص کو گرفتار کیا ہے جس نے ایک ہم جنس پرست شخص کی گردن پر 20 سڑک پر کاری وار کیے تھے، جس سے وہ شدید زخمی ہو گیا تھا اور ہسپتال میں اس کی گردن پر کئی ٹانکے لگے تھے۔ یہ واقعہ بارسلونا کے سان ڈسٹرکٹ پر پیش آیا تھا اور اس کی رپورٹ 4 نومبر کو درج ہوئی تھی۔ پولیس نے ملزم کو 10 نومبر کو گرفتار کر لیا تھا، جس
جس نے متاثرہ شخص کو جان سے مار دینے کی دھمکی بھی دی تھی۔ پولیس نے ملزم پر ہوموفوبک کرائم اور جان سے مار دینے کی دھمکی دینے کے جرم کے تحت مقدمات درج کر لیے ہیں۔ جب بات ہو 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز۔ گرل تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے۔ بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ اسٹے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل، بارسلونا۔ الکوہل کا اسپین کے صوبے کاتالونیا میں سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے کاتالونیا میں 2700 سے زائد اموات رپورٹ ہوئی ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق 2019 میں 2706 اموات الکوہل سے ہوئی تھی، جو اس سال کاتالونیا میں ہونے والی تمام اموات کا 4.23% تھا۔ الکوہل سے خواتین کے مقابلے میں مرد 2 گنا سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں، حالانکہ نو عمروں میں لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیوں کو الکوہل کے استعمال کی وجہ سے زیادہ طبی امداد کی ضرورت محسوس ہوئی ہے۔ اس سال 15 سال سے زائد عمر کے لوگوں نے اوسطاً 15 لیٹر بغیر کچھ ملائے الکوہل پیا، جبکہ مردوں نے 16 لیٹر اور خواتین نے 6 لیٹر بغیر ملاوٹ کے الکوہل پیا۔ 2019 اور 20 کے ایک سروے میں پتہ چلا ہے کہ کاتالونیا میں 15 سے 64 سال کی عمر کے 8.9% افراد روزانہ شراب پیتے ہیں، جن میں سے 14.6% مرد اور 3% خواتین شامل ہیں، جبکہ صرف 7.5% افراد نے کبھی شراب نہیں پی۔ کاتالان کیپٹل بارسلونا میں ضرورت سے زیادہ شراب نوشی میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ 2016 میں صرف 4.2% خواتین اور 9% مرد الکوہل پیتے تھے۔ 2021 میں الکوہل پینے کی ایوریج تعداد میں بالترتیب 7.9% اور 14.1% تک اضافہ ہوا ہے۔ اسپین میں گیس سلنڈر یعنی بوتانو 2 سالوں میں پہلی بار سستے ہوئے ہیں اور قیمت میں 1 یورو کی کمی واقع ہوئی ہے، جس سے قیمت میں 5% کی کمی واقع ہوئی ہے۔ اسپین میں سلنڈر کی قیمت انتہائی بلندی کے بعد اب 18.58 یورو ہوئی ہے۔ یاد رہے کہ مئی سے لے کر اب تک سلنڈر کی قیمت 19.55 یورو تھی۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا خبر نامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کرنا مت بھولیے، کیونکہ آپ کا کمنٹ کرنا ہماری عزت افزائی اور حوصلہ افزائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔